اتر پردیش کے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کی اہلیہ شائستہ پروین مجلس میں شامل ہو گئے۔ یو پی کے فیض آباد میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں اس جوڑے نے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شامل ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ عتیق احمد سیاست میں داخلے سے قبل مافیا ڈان تھے اور ان کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں اور وہ سماجوادی پارٹی سے 5 مرتبہ رکن اسمبلی اور 1 مرتبہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ فوجداری مقدمات کا سامنا کرنے والے عتیق احمد کو مجلس میں شامل کرنے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بی جے پی میں کئی ایسے قائدین ہیں جو سنگین معاملات میں ملوث ہیں اور وہ لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرگیا ٹھاکر اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف بھی کئی کیسز ہیں۔ ریکارڈ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں ایسے کئی ایم پی ایم ایل اے ہیں جن کے خلاف مہیلاؤں کے خلاف مقدمہ ہے۔ 30% اس میں سیریس چارجز ہیں ان کے اوپر، اور بی جے پی کے جو الائی جے ڈی یو ہے اس میں 81% ایم پیز کے اوپر کرمنل چارجز ہیں۔ بی جے پی میں ایک سانسد ہے مدھیہ پردیش سے، ان کے خلاف تو اور سیریس چارج ہے، آپ جانتے ہیں، جو ماضی میں ناتھورام گوڈسے کو اپنا ہیرو مانا اور ہیمنت کرکرے کے تعلق سے اناپ شناپ بکا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس سال مارچ میں سپریم کورٹ کو جو ایمیکس کیوری نے رپورٹ دی، سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ اتر پردیش میں 77 کیسز جو مظفر نگر رائٹ کے تھے ان کو اتر پردیش کی سرکار نے وڈرا کیا۔ خود مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے خلاف ایک کیس کو وڈرا کر لیا، اور 2007 کا جو گورکھپور کا کیس ان کے خلاف تھا، مکھیہ منتری نے کہا کہ اس کی پروسیکیوشن کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے ایک بات اور اس سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ جس کسی پولیٹیشین کا نام پرگیا ہوگا، اجے ہوگا، کلدیپ ہوگا، سنگیت ہوگا، سریش ہوگا، کپل ہوگا، وہ لوک پریہ نیتا ہوگا، اور جس کا نام عتیق ہوگا، جس کا نام شہاب ہوگا، جس کا نام مختار ہوگا، وہ باہولی ہو جائے گا۔ یہ ریالٹی ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر عتیق احمد مظفر نگر کانڈ سے پہلے اگر کوئی پرووکیٹو سپیچ دیتے اور گورکھپور میں کوئی اور بھاشن دے دیتے اور اس کے بعد گڑبڑ ہو جاتی، تو ہو سکتا یا پھر ان کا اس سماج سے تعلق ہوتا جس کے پاس سطح ہے، تو یقیناً ان کے خلاف بھی کیسز وڈرا ہو جاتے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اور بھارت کے قانون کے لحاظ سے ابھی تک ان پر کسی بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہوا ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔